علیہ وسلم سے آئے ملاقات کرنے آئے اور طرح سے تورات کا ریفرنس انہوں نے دے دیا. ان کے ہاتھ میں حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات اور اس کا ریفرنس دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار آئے اور کہا کہ اگر آج موسیٰ حیات ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے، وہ بھی میری اتباع کرتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے. اب یہ تمہیں قرآن مل چکا ہے اور اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایک اس کی جو صفت بتائی ہے وہ کیا صفت ہے؟ فرمایا المہیمن، یہ قرآن کی صفت بتائی. مہیمن کے معنی نگہبان کیا ہے، مہیمن کے معنی محافظ کیا ہے. قائد کا نگہبان ہے قرآن قائد کا محافظ ہے. دو باتیں جو پچھلی امتوں نے ان کی کتابوں کے اندر تحریفات کر دی، چینجز کر دی، انٹرپریشنز کر دیے، یہ قرآن مجید صحیح حوالے دیتا ہے. جو انہوں نے بے ایمانیاں اور خیانتیں کی ہیں ان پر بھی یہ نگراں ہے. وہ بتاتا ہے کہ نہیں یہ صحیح بات ہے، یہ صحیح بات ہے، یہ صحیح بات ہے. اور جو انہوں نے بے ایمانی خیانت کی ہیں وہ سب غلط ہے. تو اس معنی میں گویا کہ یہ پچھلی کتابوں کا بھی مہیمن ہے، پچھلی کتابوں کا، ان کے مضامین کا، ان کے صحیح مضامین کا یہ نگہبان ہے، یہ محافظ. اور دوسرا اس معنی میں بھی کہ جو اس کو پڑھتا ہے، اس کا ریڈر سے بڑھ کر جو فالوور بنتا ہے تو اللہ اس پہ عمل کرنے کے سبب سے اس کے ایمان کی بھی حفاظت کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے، اور اس کو تکلیفوں اور پریشانیوں سے اور مسائل سے اور آفتوں سے محفوظ رکھتے ہیں. تو اس معنی میں بھی یہ مہیمن ہے. تو حضرت عمر نے یہ جملہ کہا اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا. حضرت عمر نے دیکھا کہ غصہ کا کچھ آثار ہے تو فوراً آپ نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. میں اللہ سے راضی ہوا اپنا رب مان کر، اور میں رسول سے راضی ہوا اپنا رسول مان کر، اور میں دین اسلام سے راضی ہوا اپنا مذہب اسلام مان کر. تو صحابہ اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سے بھی دیکھتے تھے کہ آپ کو ہمارے جملے سے اگر کوئی تکلیف ہوئی یا کچھ اس طرح کی بات ہوئی تو فوراً وہ معافی مانگ لیتے تھے، فوراً اپنی اصلاح کر لیتے تھے. ایک صحابی جو ہیں ان کی بہن کو ان کے شوہر یعنی بہنوئی نے طلاق دے دی. طلاق اب وہ صاحب جو ہے ان کو پچھتاوا ہوا، انہوں نے رجوع کرنے کا ارادہ کیا، اور پھر دوبارہ انہوں نے پیغام بھیجا. تو بھائی نے کہا کہ اب تو میں ایسا نہیں کروں گا، میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، یہ احسان کیا اور تم نے یہ صلہ دیا میری بہن. اور ان کو انہوں نے کمینہ وغیرہ کے الفاظ بول دیے. آیت اتری وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. جب وہ دونوں آپس میں اگر راضی ہیں اور چاہ رہے ہیں پھر دوبارہ رجوع کرنا، ابھی طلاق رجعی ہے اور پھر دونوں رجوع کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل خبردار نہیں، روکنا ہو. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک نمائندہ یہ آیت، یہ اللہ کا فرمان دے کر بھیجا. جیسے ہی ان کو یہ خبر ملی کہ یہ اللہ کا فرمان ہے اور یہ رسول کا میرے حکم ہے، ان کی مرضی ہے، تو فوراً آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی میں اللہ کے اس فرمان کو اور آپ کے اس حکم کو مانتا ہوں اور اپنی غلطی پر میں پشیمان ہوں. جو کہا تھا وہ الفاظ بھی انہوں نے واپس لیے، معافی مانگی اور پھر اپنی بہن کا عقد کر دیا. تو یہ ہے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ
ان کی خوشی کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہم لوگ محبت کے تو بہت دعوے کرتے ہیں لیکن نبی کی خوشی کا خیال نہیں رکھتے۔ اپنی خوشیوں کا تو خیال ہمیں خوب ہے لیکن نبی کی خوشیوں کا خیال ہمیں کم ہے۔ دوسری ایک بات اور ہے، اپنی راحتوں کا تو خیال ہم خوب رکھتے ہیں لیکن نبی کی راحت کا خیال ہم نہیں رکھتے۔ ہماری بدعمالیوں سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں اس کا ثبوت ہے۔ اب ہماری بدعمالیوں سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور کافر اور مشرک جو کفر اور شرک کی باتیں کرتے ہیں اس سے بھی نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک ایسے رسول آئے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں اس پر انہیں تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، گرا گزرتا ہے ان پر جو مصیبتیں تکلیفیں تمہیں پہنچتی ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف، تمہارے لیے بڑے حریص، بڑے تمنائی، بڑے متمنی ہیں کہ تم سب جنت میں چلے جاؤ، اور مومنوں پر تو بڑے نرم دل ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے اوپر تکلیفوں کا بھی غم ہوتا ہے، ان کے عمل کا اگر کوئی خلاف ہو تو اس کا بھی آپ کو ہوتا ہے، اور اسی طرح کافروں کے کفر اور شرک کا بھی آپ کو غم ہوتا ہے۔ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اس سے ثابت ہے لعلك باخع نفسك